السلام علیکم خواتین حضرات، iStories ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے ویورز سے التماس ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں۔ عمران ایک بہت پڑھا لکھا اور بہت ہی شریف انسان تھا۔ کچھ عرصہ وہ بہت ہی اداس اور پریشان رہتا تھا، جس کی وجہ کوئی نہ تھی، صرف اس کی کزن عاشی تھی۔ کیونکہ عمران عاشی ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، عمران اور عاشی ایک دوسرے سے اس قدر محبت کرتے تھے، شادی کرنا چاہتے تھے۔ عمران شادی کے لیے تیار تھا، عاشی بھی شادی کے لیے تیار تھی۔ عمران اپنے گھر والوں کو عاشی کے رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا تھا، مگر عاشی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شادی ہو جائے کیونکہ وہ ابھی پڑھ رہی تھی اور وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ عمران اور عاشی نے بہت سارے وعدے کیے تھے۔ عمران اور عاشی نے ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی۔ وہ عمران سے دور رہنے لگی تھی۔ عمران نے عاشی کی اس بے رخی کی وجہ پوچھی تو عاشی نے سچ بتا دیا اور کہا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میرے گھر والوں نے کبھی آپ کے ساتھ میری شادی نہیں کرنی، اس لیے تم اپنی منزل کی طرف لوٹ جاؤ اور میں اپنی منزل کی طرف جاتی ہوں۔ یوں عاشی نے عمران کو چھوڑ دیا۔ عاشی نے اتنا بھی نہ سوچا عمران اس سے کتنی محبت کرتا ہے، کس قدر چاہتا ہے اسے۔ وہ تو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا، اور اوپر سے یہ ظلم کہ عمران سے محبت ختم کر کے عاشی نے اپنے گھر والوں کی مرضی سے فیصل کے ساتھ شادی کر لی تھی، اور وہ اب فیصل کے ساتھ شادی کر کے بہت خوش تھی۔ اس کو اتنا احساس تک نہ تھا کہ میں نے عمران کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا، کتنی بے وفائی کی۔ لوگ جب بے وفائی پر اترتے ہیں تو عاشی کی طرح ہی کرتے ہیں، کچھ یاد نہیں رہتا۔ عاشی کی بے وفائی کے بعد عمران کی حالت دیوانوں کی طرح تھی، اس کو کوئی بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اس کے لیے ساری دنیا ہی بے وفا تھی۔ عمران نے دل پر پتھر رکھ لیا اور آہستہ آہستہ عاشی کو بھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک دن وہ بھی آ گیا جب عمران سنبھل گیا تھا۔ عاشی کی اس بے وفائی کو کچھ بھی یاد نہیں تھا، وہ صرف نماز، قرآن مجید تلاوت اور اپنی پڑھائی پر توجہ دیتا۔ عمران اب محبت اور عشق کے چکروں سے بہت دور نکل گیا تھا۔ عمران نے عاشی کی محبت کو روگ نہیں بنایا تھا، صرف ایک حادثہ سمجھ کر بھلا دیا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ عمران کی زندگی بہت خوبصورت گزر رہی تھی۔ زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ عمران کو بہت مشکل میں ڈال دیا۔ عمران کو ایک رانگ نمبر سے کال آئی اور اس نے اپنا نام عائشہ بتایا اور وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی۔ عائشہ نے عمران کو بھائی بلایا۔ پہلے تو رانگ نمبر تھا، مگر آہستہ آہستہ عمران میں ایک بھائی کا رشتہ قائم ہو گیا۔ عمران آہستہ آہستہ عائشہ کی پوری فیملی سے بات کرنے لگا۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ عائشہ کی فیملی کے لوگ بہت عزت اور احترام سے بات کرتے تھے۔ عائشہ نے بتایا وہ 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ بڑے بھائی سعودیہ میں ہوتے ہیں، ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، اور دوسرے بھائی پاکستان میں ہوتے ہیں۔ ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ ایک بہن کی شادی ہوئی ہے، اس کا ایک بیٹا ہے۔ امی ابو سب گھر والے نماز، تلاوت اور روزے کے پابند ہیں۔ عائشہ کی بڑی بہن جس کا نام نازیہ تھا، نازیہ شادی شدہ تھی، اس کا خاوند بھی ملک سے باہر رہتا تھا۔ اس کے 3 بچے تھے، 1 بیٹی اور 2 بیٹے۔ وہ بھی عمران سے باتیں کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ باتیں اس حد تک پہنچ گئی کہ نازیہ نے عمران سے کہہ دیا، مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے۔ عمران کی نظر میں ایسا کچھ نہیں تھا، وہ تو ایک سچا انسان تھا۔ عمران کو بہت عجیب لگا، مگر نازیہ نے عائشہ کو بھی بتا دیا کہ مجھے عمران سے محبت ہو گئی ہے۔ عمران نے ان سے بات کرنا چھوڑ دیا، مگر عائشہ سے اتنی قسمیں کھائیں، اتنے واسطے دیے کہ باجی نازیہ آپ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ عمران نازیہ اور عائشہ کی قسموں اور واسطوں میں آ گیا۔ عمران ایک بار پھر بربادی کے راستے پر چل پڑا تھا۔ عمران بھی نازیہ کی اور عائشہ کی باتوں میں آ گیا۔ عمران کو محبت پر یقین نہیں تھا اور نہ کسی پر اعتماد تھا۔ عمران نے ساری باتیں اپنے ایک دوست وسیم سے شیئر کی اور بتایا، مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں ہے، مگر وہ کسی طرح بھی مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی۔ وہ بہت سی قسمیں اٹھاتی ہیں کہ نازیہ کو آپ سے پیار ہے، محبت کرتی ہے، وہ ہر وقت آپ کی باتیں کرتی ہے، اس کی زندگی اب صرف تم سے ہے۔ وسیم، میں چاہتا ہوں تم بھی ان کو کسی طرح سے آزما لو۔ وسیم بہت ہوشیار لڑکا اور چالاک تھا۔ اس نے کہا، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ یوں عمران نے ان کا نمبر وسیم کو دے دیا اور وسیم نے 3 دن کوشش کی اور ان سے نازیہ کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ کچھ دنوں بعد وسیم بھی نازیہ اور عائشہ سے، ان کی فیملی سے باتیں کرنے لگا، اور وسیم سے بھی نازیہ نے کہہ دیا،
تم سے محبت ہے اور میں تمہارے بن نہیں رہ سکتی۔ نازیہ نے عمران کو کتنی بار کہا تھا کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے، مگر عمران نے ہمیشہ انکار ہی کیا تھا۔ آج جب نازیہ نے وسیم سے ملاقات کو کہا تو وسیم تو پہلے ہی تیار تھا اور یوں وسیم اور نازیہ ملاقات کے لیے تیار ہو گئے۔ شہر کے ایک خوبصورت ہوٹل میں نازیہ نے اپنے خرچے پر کمرہ بک کروا دیا اور پھر یوں ہی وسیم اور نازیہ نے پورا دن ایک روم میں گزارا تھا، اور وہ ہر حد پار کر دی جس کے بعد انسان کو اپنے آپ سے بھی شرم آتی ہے۔ نازیہ تو تھی ہی ہوس کی پجاری، وہ عمران سے بھی محبت کا کھیل کھیل کر اس سے جنسی تعلق قائم کرنا چاہتی تھی، مگر عمران بچ گیا اور وسیم نازیہ کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک دن وسیم نے عمران کے پاس اس کو نازیہ کی وہ تمام باتیں اپنے موبائل سے سنائی جس کی وجہ سے عمران اس سے دور ہوا تھا۔ فون کی آواز اوپن تھی اور نازیہ وسیم سے کہہ رہی تھی، وسیم مجھے تم سے محبت ہے، میں نے آپ کے علاوہ کسی سے کبھی بھی محبت نہیں کی۔ یہی باتیں کچھ دیر پہلے نازیہ نے عمران سے بھی کی تھی۔ پھر ایک دن عمران نے کہا، میں آپ لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ یوں عمران نازیہ اور عائشہ لوگوں کے گھر چلا گیا۔ وہاں عمران نے پہلے عائشہ کو کہا، تم میری بہن تھی، تم تو کہتی تھی نازیہ تم سے محبت کرتی ہے، اور یہ کیا ہے؟ عمران نے وسیم اور نازیہ کی تمام باتیں ان کو سنا دیں۔ وہ دونوں کو شرم کے مارے مر جانا چاہیے تھا، مگر ان کو کچھ نہ ہوا، وہ شرمندہ تھیں۔ عمران نے ان کو آئینہ دکھایا کہ شرم کریں، کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتی ہیں، اچھے بھلے لوگوں کو کیوں خراب کرتی ہیں۔ عمران کو بعد میں معلوم ہوا ان کا کام ہی یہی ہے۔ عائشہ پہلے رونگ نمبر ملاتی اور پھر اگر کوئی لڑکا مل جائے تو پھر اس کو بھائی کہتی، پھر آہستہ آہستہ پوری فیملی باتیں کرواتی اور پھر نازیہ اپنی محبت کا اظہار کرتی۔ یہ کام تھا ان کا۔ عمران نے کہا، آپ کا نہ تو دین ہے اور نہ ایمان، نہ آپ کی کوئی قسم سے جھوٹ کی دنیا ہے، کچھ شرم کریں اور اپنے بچوں کے لیے ہی صحیح۔ آپ لوگوں نے کتنا غلط کام شروع کر رکھا ہے، نہ جانے کتنے ہی لڑکے ان کے جال میں پھنس کر بڑے بڑے کام کر چکے تھے۔ عمران نے اس دن سے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کسی پر اعتبار نہیں کرے گا، اب تو کسی سے محبت نہیں کرے گا، اب تو اسے کسی سے محبت ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ محبت کا وجود ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، عمران نے یہ ایک سچی سٹوری جو ہم سے شیئر کی ہے، یہ بالکل ایک حقیقی کہانی ہے اور ایسا بالکل ہو رہا ہے آج کے دور میں۔ کوئی کسی کو نہیں چاہتا، صرف اور صرف مطلب کی محبت ہے، مطلب کی دوستی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اور برے شر سے سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ امید کرتی ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے رہنمائی کا باعث بنے گی اور ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔